السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے باغ و بہار داستان کے حوالے سے کچھ سوال و جواب پیش کر رہی ہوں۔ سب سے پہلے ہے باغ و بہار کے جو مصنف ہیں میر امن دہلوی، ان کے بارے میں کچھ سوال۔ میر امن نام تھا اور تخلص لطف۔ میر امن کا تخلص لطف تھا۔ میر امن کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ میر امن 1732 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ میر امن کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ میر امن کا انتقال کلکتہ میں ہوا 1808 عیسوی میں۔ میر امن دہلی سے عظیم آباد کب گئے تھے؟ 1761 عیسوی میں۔ اگلا سوال ہے، جان گلکرسٹ تک میر امن کی رسائی کس کے ذریعے سے ہوئی؟ میر بہادر علی حسینی کے ذریعے۔ جان گلکرسٹ تک میر امن کی رسائی کس کے ذریعے سے ہوئی؟ میر بہادر علی حسینی کے ذریعے۔ میر امن فورٹ ولیم کالج میں شعبہ ہندوستانی کے منشی کب مقرر ہوئے؟ 1801 عیسوی میں۔ میر امن فورٹ ولیم کالج میں شعبہ ہندوستانی کے منشی کب مقرر ہوئے؟ 1801 عیسوی میں۔ میر امن کو بطور منشی ماہانہ تنخواہ کتنی ملتی تھی؟ میر امن کو بطور منشی ماہانہ تنخواہ کتنی ملتی تھی؟ 40 روپیہ۔ میر امن ملازمت سے کب سبکدوش ہوئے؟ 1806 عیسوی میں۔ میر امن نے ناول کے لیے موضوع زبان کی بنیاد ڈالی، یہ کس کا قول ہے؟ احسن فاروقی کا۔ میر امن کے حوالے سے کچھ اقوال ہیں۔ میر امن نے ناول کے لیے موضوع زبان کی بنیاد ڈالی، یہ کس کا قول ہے؟ احسن فاروقی کا۔ میر اگر اہل زبان تھے تو میر امن خالق زبان، یہ کس کا قول ہے؟ گیان چند جین کا۔ میر اگر اہل زبان تھے تو میر امن خالق زبان، یہ گیان چند جین کا کہنا ہے۔ میر امن کے یہاں مکالمہ اور بیان کی زبان ایک ہی ہے، یہ احسن فاروقی کا قول ہے کہ میر امن کے یہاں مکالمہ اور بیان کی زبان ایک ہی ہے۔ میر امن کو اردو نثر میں وہی مرتبہ حاصل ہے جو میر تقی میر کو اردو شاعری میں حاصل ہے، یہ قول ہے سر سید احمد خان کا۔ سر سید احمد خان کہتے ہیں، میر امن کو اردو نثر میں وہی مرتبہ حاصل ہے جو میر تقی میر کو اردو شاعری میں حاصل ہے۔ باغ و بہار میں سادگی اور پرکاری بیک وقت جمع، یہ کلیم الدین احمد کا قول ہے کہ باغ و بہار میں سادگی اور پرکاری بیک وقت جمع ہیں۔ باغ و بہار کی سب سے بڑی خوبی فصاحت و بلاغت ہے، یہ قول کس کا ہے؟ وقار عظیم کا۔ باغ و بہار کی سب سے بڑی خوبی فصاحت و بلاغت ہے، یہ قول کس کا ہے؟ وقار عظیم کا۔ باغ و بہار جدید اردو نثر کا صحیفہ اول ہے، یہ قول کس کا ہے؟ رشید حسن خان کا۔ باغ و بہار جدید اردو نثر کا صحیفہ اول ہے، یہ قول کس کا ہے؟ رشید حسن خان کا۔ باغ و بہار اردو نثر کی پہلی زندہ کتاب قرار پائی، یہ ڈاکٹر سید عبداللہ کا قول ہے۔ باغ و بہار اردو نثر کی پہلی زندہ کتاب قرار پائی، یہ ڈاکٹر سید عبداللہ کا قول ہے۔ میں جب اردو بھولنے لگتا ہوں تو باغ و بہار پڑھتا ہوں، یہ قول ہے مولوی عبدالحق کا، کہ میں جب اردو بھولنے لگتا ہوں تو باغ و بہار پڑھتا ہوں، یہ مولوی عبدالحق کہتے ہیں۔ میر امن کی باغ و بہار ان تصنیفات میں سے ہے جو ایک بار پیدا ہو کر پھر نہیں مرتیں، یہ احتشام حسین کا قول ہے کہ میر امن کی باغ و بہار ان تصنیفات میں سے ہے جو ایک بار پیدا ہو کر پھر نہیں مرتیں۔ باغ و بہار میں 5 مرکزی قصے ہیں، 4 درویش کے اور ایک آزاد بخت کا قصہ ہے۔ پہلے درویش کی شادی دمشق کی شہزادی سے ہوتی ہے، دوسرے درویش کی شادی بصرہ کی شہزادی سے ہوتی ہے، تیسرے درویش کی شادی فرنگ کی ملکہ سے ہوتی ہے، چوتھے درویش کی شادی پیر مرد اجمی کی بیٹی سے ہوتی ہے۔ پیر مرد اجمی کی بیٹی کس کے قبضے میں تھی؟ ملک صادق کے۔ یہ ہے باغ و بہار میں 5 مرکزی قصے ہیں، 4 درویش کے اور ایک آزاد بخت کا۔ تو چاروں درویشوں کی شادی کس کس سے ہوئی؟ پہلے درویش کی شادی دمشق کی شہزادی سے ہوئی، دوسرے درویش کی شادی بصرہ کی شہزادی سے ہوئی، تیسرے درویش کی شادی فرنگ کی ملکہ سے ہوئی، چوتھے درویش کی شادی پیر مرد اجمی کی بیٹی سے ہوئی۔ پیر مرد اجمی کی بیٹی کس کے قبضے میں تھی؟ ملک صادق کے۔ اردو نثر کی چند کتابوں میں باغ و بہار کو شمار کیا جاتا ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ہیں اور شوق سے پڑھی جائیں گی، یہ قول کس کا ہے؟ مولوی عبدالحق کا۔ اردو نثر کی چند کتابوں میں باغ و بہار کو شمار کیا جاتا ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ہیں اور شوق سے پڑھی جائیں گی، یہ مولوی عبدالحق کہہ رہے ہیں۔ 1822 میں باغ و بہار کا ایڈیشن کہاں سے شائع ہوا؟ مدراس سے۔
داستان میں جو قبول عام باغ و بہار کے حصے میں آیا ہے وہ اردو کے کسی اور داستان کو نصیب نہیں ہوا۔ یہ وقار عظیم کا قول ہے کہ داستان میں جو قبول عام باغ و بہار کے حصے میں آیا ہے وہ اردو کے کسی اور داستان کو نصیب نہیں ہوا۔ یہ وقار عظیم کا قول ہے۔ باغ و بہار کے انشاء میں ایسا سوز و گداز رچ گیا ہے جو پڑھنے والے کے کلیجے کو گرما دیتا ہے۔ یہ قول سہیل بخاری کا ہے کہ باغ و بہار کے انشاء میں ایسا سوز و گداز رچ گیا ہے جو پڑھنے والے کے کلیجے کو گرما دیتا ہے۔ یہ قول سہیل بخاری کا ہے۔